بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے اور اس کا آج سبق نمبر 62 ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے ابتدائی حصے یؤمنون بالغیب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے حوالے سے اور ایمان کے حقیقت میں تصدیق کے اعتبار سے اور اقرار کے غیر معتبر ہونے کے حوالے سے اور اعمال کے غیر معتبر ہونے کے حوالے سے قرآن مجید سے جو شہادتیں ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اور قرآن پاک کی آیات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں تاکہ دین کا علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے۔ اس پر محققین نے حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔ یہ ہم گفتگو پیش کر رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے پر قرآن مجید کی جو شہادتیں ہیں وہ آیات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیہات کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ فرمائے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ان آیات میں ایمان کا محل قلب کو قرار دیا ہے اور قلب میں تصدیق ہوتی ہے۔ اقرار کا محل زبان اور اعمال کا تعلق باقی اعضاء سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے کے قرآن پاک سے جو شہادتیں ہیں وہ آپ کے سامنے چند آیات پیش کرتے ہیں۔ صرف اقرار باللسان کے ایمان نہ ہونے پر قرآن مجید کی یہ چند آیات کے دلائل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے حالانکہ وہ مومن نہیں۔ تو زبان سے اقرار کے باوجود ان لوگوں کو اس لیے مومن نہیں قرار دیا گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق نہیں کی تھی۔ مزید یہ ہے کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ تو ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید کے کیا دلائل ہیں؟ تو اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اس پر قرآن مجید کی جو آیات ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر سورہ کہف کی آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح یعنی عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ وابستہ ہے، جس پر یہ آیت دلیل ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایمان اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا اور عطف میں اصل تغیر ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہے اور ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ تو ایک تو اس آیت مبارکہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ
जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िंदा रखने से मुराद ये है कि वो मरने के बाद भी ज़िंदा ही रहेंगे, और ये उन लोगों के जिनका नज़रिया ये है कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो यानी मौत से क़यामत तक मौत ही रहेगी और उसके बाद क़यामत को ज़िंदा किया जाएगा। ये अक्सर गैर मुक़ल्लिदीन और तौहीदियों का ये नज़रिया है। तो यहाँ पर अर्ज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तो उन्हें हमेशा ज़िंदा रखने की बात कर रहा है, तो और पाकीज़ा ज़िंदगी अल्लाह ताला उन्हें इनायत फरमाएगा। तो ये उनकी दलील, उनके इस सोच का ये रद्द है ये आयत मुबारक। अच्छा, इस आयत में अमाल को मशरूत और ईमान को शर्त करार दिया है, और मशरूत शर्त से खारिज होता है। इससे वाज़ेह हो गया कि अमाल ईमान से खारिज हैं, और इसी नहज पर ये आयत है। अच्छा, फिर इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने नेक काम किए, खा मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरह सूरह ताहा की आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और जिसने नेक काम किए, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो उसको जुल्म का खौफ होगा, न किसी नुकसान का, यानी वो बेखौफ होगा। इसी तरह सूरह अनफाल की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने बाहमी मामलात दुरुस्त रखो और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो, बशर्ते ये कि तुम मोमिन हो। यानी ईमान लाए बगैर अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना या अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानना, जैसा कि शैतान कहता था कि या इलाही मैं तेरा हुक्म तो नहीं मानूंगा, मगर मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं इस मिट्टी से बने पुतले को सजदा नहीं करूंगा, जिसके ज़िम्मन में वो क़यामत तक और उससे बाद तक वो मलून करार दे दिया गया। तो कुरान मजीद में मुर्तकिब कबीरा पर भी मोमिन का इतलाक़ किया गया है। अगर नेक अमाल ईमान का जुज़ होते तो मासियत कबीरा करने वाले पर मोमिन का इतलाक़ न किया जाता। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 178 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, तुम पर इनका बदला फर्ज किया है जिनको नाहक कत्ल किया गया है। तो कसास कातिल पर फर्ज किया जाता है, और इसकी आयत में कातिल पर मोमिन का इतलाक़ किया गया और कत्ल करना गुनाह कबीरा है। इसी तरह सूरह हिजरात की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि और अगर ईमान वालों की दो जमातें आपस में क़िताल करें तो इनमें सुलह करवा दो। जब दो जमातें क़िताल करेंगी तो इनमें से एक हक पर और दूसरी बातिल पर होगी, और इस आयत में दोनों जमातों पर मोमिन का इतलाक़ किया गया है। इसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो। तौबा मासियत पर वाजिब होती है। इस आयत में मोमिन को तौबा का हुक्म दिया। इससे मालूम हुआ कि मासियत ईमान के मुनाफी नहीं है, और इसी मैच पर ये आयत है। इसी तरह सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। अच्छा, इन दो आयत में सूरह नूर की आयत नंबर 31 और सूरह तहरीम की आयत नंबर 8, तो ईमान वालों से। अब यहाँ पे काबिल और बात यह है कि ईमान वालों से तौबा का कहा जा रहा है, जैसे कि हुदल्लिल मुत्तकीन। इससे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में हमने कि मुत्तकी जो है उसको भी हिदायत के दर्जात में मज़ीद ज़रूरत है अभी, लिहाजा कुरान पाक जो है वो उसके लिए भी मंजिल व मंजिल मशअले राह ही रहेगा, और इसकी लामहदूद मनाजिल जो है उनकी हदों को नहीं छुआ जा सकता। लिहाजा वो दर्जात तो बुलंद होते चले जाते हैं, मार्फत के मैदान में आगे बढ़ा ही जाए, तो ये एक लामहदूद सिलसिला है। लिहाजा हुदल्लिल नास के साथ साथ हुदल्लिल मुत्तकीन का जो इतलाक़ है कुरान पाक में, इसी बात का इजहार किया गया है कि मुत्तकी की मनाजिल आगे बढ़ती चली जाती हैं, और इसमें फिर शायबा ये रहता है, खदशा ये रहता है कि तकाज़ा ईमान कहीं मुतज़लज़ल ना हो। तो लिहाजा
ادل متقین کے ضمن میں یا مومن کی توبہ کی رغبت جو قرآن پاک نے دلائی ہے سورہ نور اور سورہ تحریم کی آیات میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کی مضبوطی پختگی کے ساتھ ساتھ اس سے گڑبڑا نہ جائے، ہٹ نہ جائے، کمزور نہ پڑ جائے اس کا ایمان، وہ ہمیشہ قوی رہے، طاقت کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ گنجائش رکھی کہ وہ بھی اپنے اگر ان سے کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ توبہ کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو اعمال صالح ہیں ان میں وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں پھر آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ چینل دین کے لیے وقف ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔